ما نام شریف اللہ تاری دا، ما تعلق پنیلے شہر نہ دا، امیر علیہ سنت نا ما ولدا سوال دا کچیر مش ادارو چے خپل کار دے پر لاړ سو او موږ خپل معاملات درست وی او مختول موږ دغه سے پساو کی او رشوت ولې بهانیر تکوي او نو دغه سے کارنا موږ چرنګه جان بچ کو کچیر وظیفه وی کچیر دغه سے موږ کس پساو کی او دینه مخ چې شروع نه موږ دغه وظیفه وکړو او دغه کارنا بچ سو نو دیول موږ ته جواب ارشاد فرمائے او چې کوم کس دغه سے کوي نو دې دې پر تاسو چو ملفوظات ارشاد فرمائے۔ امیر اہل سنت شریف اللہ نے جو ابھی آپ سے سوال کیا ان کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہم کبھی کبھار اداروں میں جاتے ہیں تو ہمارے معاملات درست بھی ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کوئی سامنے والے گھیر کر ہم سے جو ہے نا رشوت کے تقاضے کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان سے بچ بھی سکے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دے، اور ان لوگوں کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے؟ اللہ 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 پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ باقی رشوت تو بہت عام ہو گئی ہے، لیکن یہ کہ اس طرح جو اداروں میں جاتے ہیں وہ پھر دیر لگا دیتے ہیں، اگر رشوت نہ دو تو وہ دیر لگا دیں گے، لائن میں دیر تک کھڑا رکھیں گے، دھکے کھلائیں گے، کل آؤ پرسوں آؤ، سمجھے؟ تو اس طرح کے معاملات میں رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ صبر کرے اور مطلب رشوت سے بچے۔ رشوت دینے کی صورتیں جو ہیں نا وہ یہ ہیں کہ جیسے کہ اس ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دینا یہ جائز ہے، جبکہ وہ ظلم ہو۔ شریعت جس کو ظلم تسلیم کرے تو ظلم سے بچنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں۔ لینے والا گناہ گار بدستور گناہ گار ہے، وہ تو ہے ہی گناہ گار، دینے کی اجازت ہو جاتی ہے۔ اچھا، یا پھر یہ کہ جیسے جس کا ثابت شدہ حق کسی نے دبا لیا، نے اپنا ایسا حق جو ثابت ہے وہ اور کسی ذریعے سے مل نہیں رہا، اب وہ رشوت ہی کے ذریعے مل جائے گا، تو اب اس صورت میں رشوت دینا جائز، لینے والا اب بھی گناہ گار ہے۔ باقی اب یہ کہ وہ اپنا کام جلدی بنانے کے لیے تھوڑا وہ ٹائم بچانے کے لیے اور اس طرح رشوت کو جائز کر دیں گے، پھر تو وہ کچھ بچے گا کیا؟ گناہ سے بچنا اس کے لیے تھوڑی قربانی تو دینی پڑے گی نا۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ تو ایسے موقع پر اگر اب وہ پچھلے دن ایک پوسٹ جاری تو ہوئی تھی، لا خلابہ، یہ اس کا معنی ہوتا ہے مجھے دھوکہ نہ ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ ایک صاحب جو تھے وہ کاروبار میں ان کو دھوکہ ہو جاتا تھا، پھر شرح میں کہ منافقین ان کو دھوکہ دیتے تھے۔ صحابہ کرام سے دھوکہ دینا متصور نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ تو ان دنوں منافقین بھی تھے نا مدینہ شریف میں، کچھ عرصہ تو رہے تھے۔ خیر، تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فریاد کی، تو پھر سرکار نے ان کو فرمایا کہ لا خلابہ پڑھا کرو، تو وہ پڑھتے تھے۔ تو یہ کہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ یہ پڑھتے ہوئے اگر جائیں گے تو اللہ کرے گا تو مطلب یہ کہ آپ کا کام فتح ہو جائے گا، بغیر رشوت کے اللہ کرے گا تو ہو جائے گا۔ لیکن اب وہ اس وقت وہ اس کا تلفظ یاد رہے گا نہیں، مشکل ہے۔ اور میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے یہ شاید پچھلے ہفتے یا پچھلے سے پچھلے ہفتے یہ حدیث بیان کی تھی، اس کی پوسٹ بھی وائرل ہوئی تھی، تو میرے دعوت اسلامی کے پیج پر شاید مل جائے گی، میرے پیج پہ مل جائے گی۔ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ لا خلابہ یہ آ گئی، دیکھو جی یہ پوسٹ ابھی ہم اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ امیر السنت دامت برکاتہ العالیہ کی آفیشیل فیس بک پیج، انسٹاگرام اکاؤنٹ اور واٹس ایپ چینل پر بھی یہ موجود ہے، وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ لا خلابہ پر تعجب کسی کو ہو تو دیکھو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے، بخاری شریف جلد بھی اور صفحہ نمبر سب اس میں دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے وسوسہ نہ فرمائے کہ لا خلابہ تو یہ کوئی اللہ کا نام تو نہیں ہے، تو واقعی اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن یہ سرکار نے سکھایا ہے، اس کے معنی بھی لکھے ہوئے لا خلابہ یعنی دھوکہ نہ ہو۔ اور سرکار نے سکھا دیا کہ دھوکہ نہ ہو، یہ کہہ دینا، تو انشاءاللہ اس کی برکت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔